ویلکم بیک ٹو مائی چینل نازیہ شیخ N9۔ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت پنجم، مضمون اردو، سبق نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس سبق کے آج ہم مشقی سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ مشق حل کریں گے۔ درج ذیل الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے، جملے پورے کیجیے۔ مدد، غلامی، مہاجر، جان و مال، منظر، ان الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کرنے ہیں۔ نمبر 1، اس زمانے میں عرب میں خالی جگہ کا رواج تھا۔ تو یہاں پر خالی جگہ میں لفظ آئے گا غلامی۔ اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا۔ نمبر 2 ہے، حضرت ابوبکر صدیق اس دردناک خالی جگہ کی تاب نہ لا سکے۔ یہاں پر لفظ آئے گا منظر۔ نمبر 3 ہے، مدینے پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ایک عام خالی جگہ کی سی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہاں پر لفظ آئے گا مہاجر۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ مدد لفظ آئے گا یہاں پر۔ نمبر 5 ہے، یا رسول اللہ، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہے؟ اگلا سوال ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کن باتوں کو برا جانتے تھے؟ اس سوال کا جواب ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ اگلا سوال ہے، مکہ چھوڑنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر قیام کیا؟ اس کا جواب ہے، مکہ چھوڑنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب ہے، آخر عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے، اس لیے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر حضرت ابوبکر رونے لگے؟ اس سوال کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سن کر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے۔ مختصر جواب لکھیں۔ نمبر 1، حضرت بلال کا آقا ان پر کس طرح ظلم کرتا تھا؟ اس کا جواب ہے، حضرت بلال کا آقا حضرت بلال کو دوپہر کے وقت تپتی دھوپ میں لٹاتا اور سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دیتا تھا کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ میں تجھے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو ظلم و ستم سے کس طرح نجات دلائی؟ تو اس سوال کا جواب ہے، حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو ان کے آقا سے خرید کر آزاد کر دیا۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے کس طرح بچایا؟ اس کا جواب ہے، ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا اور انہیں جسمانی تکلیف پہنچانے لگے۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر دشمن کے مجمع میں گھس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لے آئے۔ اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ اس کا جواب ہے، مکہ والوں کا ظلم و زیادتی بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ اگلا سوال ہے، دشمنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟
تو اس سوال کا جواب ہے دشمنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کے مجمع میں گھس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ اگلا سوال ہے حضرت ابوبکر نے خلیفہ بنتے ہی لوگوں سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہارا حاکم بنایا گیا لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں کوئی نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ ذیل کے جملے غور سے پڑھیے اور ان میں اسم اور فعل پہچانیے۔ نمبر 1، پہلا جملہ ہے حضرت ابوبکر صدیق مکے میں پیدا ہوئے۔ پہلے جملے میں ہمیں اسم اور فعل پہچاننا ہے، تو پہلے جملے میں اسم ہے حضرت ابوبکر صدیق اور مکہ، اور فعل پیدا ہوئے۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو ظالم آقا سے خرید کر آزاد کر دیا، تو دوسرے جملے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال یہ اسم ہے اور آزاد کر دیا یہ فعل ہے۔ تیسرا جملہ ہے مدینے میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا۔ تیسرے جملے میں مدینے اور حضور یہ اسم ہے اور تعمیر کرنی اور پسند کیا یہ فعل ہے۔ آئیے زبان سیکھیے۔ ذیل کے جملے غور سے پڑھیے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق مکے میں پیدا ہوئے، وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ دوسرا جملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ تیسرا جملہ ہے ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ ان جملوں میں وہ حضرت ابوبکر کے لیے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تم ابوبکر کے لیے، اور ان گھر والوں کے جو ہے تو یہ لفظ گھر والوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ تمام الفاظ اسم کے بدلے استعمال ہوئے ہیں، انہیں ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کو وہ کہا گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور آپ جو ہے تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ تو اس طرح سے جو یہ الفاظ ہے وہ آپ ان یہ ضمیر کہلاتے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہے تو الگ الگ شخص کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے انہیں ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ اسی طرح میں اور ہم بھی ضمیر شخصی ہے جو بولنے والا اپنے آپ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ذیل کے جملوں میں ضمیر تلاش کر کے لکھیے۔ نمبر 1، وہ روزانہ حضرت بلال کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ نمبر 2 ہے میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ نمبر 3، کسی نے ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی۔ ان تینوں جملوں میں ہمیں ضمیر تلاش کر کے لکھنا ہے۔ پہلا جملہ جو ہے اس میں جو ضمیر ہے تو یہاں پر وہ جو ہوتی ہے لفظ حضرت بلال کے آقا کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں پر پہلے جملے میں ضمیر ہے وہ، یہاں پر ضمیر ہے وہ۔ دوسرا جملہ ہے میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں، یہاں پر میں اور تم یہ دونوں بھی جو ہے تو یہاں پر ضمیر ہے۔ تیسرا جملہ ہے کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی، کسی اور ان کو لیے یہاں پر تیسرے جملے میں ضمیر ہے۔ آخر میں یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول دیا ہوا ہے، زندگی سادہ اور مختصر ہونا چاہیے ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوں گی۔